بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ختم ہے، ختم سے کیا مراد کہ جس ذکر کو پڑھا جائے، اور یہ ہے مجرب۔ کچھ ختم یا ذکر ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے ماثور۔ ماثور کون سے؟ کہ جو روایات میں نقل ہوئے کیے گئے۔ کچھ ہے مجرب، یعنی کچھ پاک ہستیوں نے، بزرگوں نے ایک عمل کیا اور دیکھا یہ تو بہت ہی مجرب ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی شخص کہے کہ جی میں 14 صلوات پڑھتا ہوں۔ اب 14 صلوات کا روایت میں ہے کہیں، ممکن ہو بظاہر نہیں ہے، تو کہا جائے گا میں نے اس پر جب بھی عمل کیا ہے نتیجہ نکلا ہے، یعنی تجربہ شدہ۔ تجربہ شدہ کو عربی میں کیا کہا جائے گا؟ مجرب۔ مجرب ہے یہ۔ کیسے مجرب ہے؟ میں نے تجربہ کیا ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی میں 14 نہیں 1400 دفعہ صلوات پڑھتا ہوں، اور کوئی ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ 1400 صلوات اور 1400 لعن بھی پڑھتا ہوں۔ تو ملا علی حمدانی کے جو بڑے مراجع اور علماء میں سے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتا ہوں تو یہ صلوات پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی فاطمہ، کہ یا اللہ تو صلوات بھیج فاطمہ پر، وابیہا ان کے والد پر، وبعلہا اور ان کے شوہر پر، وبنیہا اور ان کے وبنیہا اور ان کے بچوں پر، وَسِرِّ الْمُسْتَعْدِ فِيهَا اور جو تو نے ان میں راز رکھا ہے۔ اب یہ راز کیا ہے؟ یہ پہلے میں نے توجہ دلائی، ایک دفعہ گفتگو کچھ لوگ کر رہے تھے، بعض علماء آیت اللہ العظمیٰ گلپائے گانی سے کہ یہ راز کیا ہے، تو انہوں نے ہنس کے جواب دیا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو راز کام ہوتا۔ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ اس سے مراد ان کے خاص فضائل ہیں۔ کچھ نے احتمال دیا کہ امام زمان علیہ السلام، کیونکہ ان کے ظہور کے ذریعے سے تمام دنیا پر صحیح معنی میں جب کہا جائے گا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا تو کہا جائے گا کہ حضرت سیدہ کے فضائل کا غلبہ ہوگا۔ دنیا جان لے گی کہ جناب سیدہ کون ہے، دنیا یہ بھی جان جائے گی کس نے ان کو دھمکی دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ابھی بھی جان رہے ہیں، اس وقت تک تو فائنلی جان ہی جائے گی۔ کتنی صلوات بھیج؟ بے عدد ما احاطہ بہ علموں کا، اتنی صلوات بھیج کہ جس کا احاطہ صرف تو ہی کر سکے۔ اور یہ بھی میں نے بعض دفعہ توجہ دلائی کہ بعض دفعہ مومنین سوال کرتے ہیں ہم کیا پڑھیں؟ کچھ بھی پڑھیں، اللہ کا نام ہو بہترین ہے، کوئی بھی ذکر ہو، استغفار ہو، لیکن ایک ذکر ایسا ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بس وہ کام اگر کرنا چاہیں کہ جو اس وقت ملائکہ کر رہے ہوں اور سب سے بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہو، وہ کیا کام ہو سکتا ہے؟ ہم کھاتے ہیں، اللہ کھاتا نہیں ہے، ہم پیتے ہیں، اللہ پیتا نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ اب یہ نماز کی کمی نہیں ہو رہی معاذ اللہ۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ روزہ نہیں رکھتا، لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کون سا کام ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اسی طریقے سے قنوت ہے کہ جو آقا مریشی سے نقل ہوا، اور پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جب ان کی امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو بعد میں پتہ چلا کہ امام تھے، لیکن اس دوران جو انہوں نے ایک تعلیم فرمائی تھی چیز، وہ کیا تھا؟ قنوت تھا، کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں عموماً، اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی بما انا اہلو، کہ اللہ تو صلوات بھیج حضرت فاطمہ پر، ان کے والد پر، ان کے شوہر پر، ان کے بچوں پر، اور کیا کہ تو وہ کر میرے ساتھ کہ جس کا تو اہل ہے، اور تو وہ نہ کر میرے ساتھ کہ جس کا میں اہل ہوں۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات جو ہے وہ جبکہ نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، لیکن جب نبی کا تعارف ہو رہا ہے تو جناب سیدہ سے، امام کا تعارف ہو رہا ہے تو جناب سیدہ سے، اور نبی اور امام کے درمیان جو رابطہ ہیں جناب سیدہ ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے ایک خاص اعتبار سے کہ مولا امیر المومنین اشرف الانبیاء کا رشتہ ایک چچا زاد بھائی کا بھی ہے، لیکن اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے اشرف الانبیاء مولا امیر المومنین 12 ائمہ کا جو دنیا میں نسب ہے، اس میں جو واسطہ ہیں وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ داماد جب ہیں مولا امیر المومنین کہ جب جناب سیدہ ہیں، امام حسن امام حسین نواسے جب ہیں کہ جب جناب سیدہ ہیں، امام زین العابدین پر نواسے کب ہیں کہ جب جناب سیدہ ہیں، باقی ائمہ علیہم السلام ذریت رسول اللہ کب ہیں کہ جب جناب سیدہ ہیں، حتیٰ امام زمان علیہ السلام کا تعلق اشرف الانبیاء سے کب ہے کہ جب ان کی جدہ حضرت فاطمہ ہیں۔ تو جہاں بھی دیکھیں پنج تن میں
اول تو جہاں دیکھیں کہ پنجے تن ہی ہیں، اور اگر ان کے درمیان دیکھیں تو ذات مقدس حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ہے۔ ایک بحث عام طور پر چلی ہوئی ہے کہ انبیاء سے کوئی افضل ہو سکتا ہے، تو سورہ مریم کی آیت کی تفسیر میں شیخ آلوسی نے، کہ جو علماء اہل سنت میں سے صف اول کے عالم ہیں، ان اللہ طہرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت مریم کا مقام ہے یہ اپنے زمانے کی سیدہ ہیں، لیکن اپنے زمانے کی۔ حضرت آسیہ ہیں اپنے زمانے کی، حضرت مریم اپنے زمانے کی، اور حضرت فاطمہ ہیں ہر زمانے کی۔ اور وہاں پر انہوں نے ڈسکشن کیا ہے کہ جو اس وقت ہم تفصیل سے نہیں کریں گے، ممکن ہے کبھی اور ریکارڈنگ میں کریں، تو وہاں پر انہوں نے ایک گفتگو کی ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت مریم نبی تھی، اپنے علماء اہل سنت کے درمیان کہتے ہیں کہ بعض لوگ اگر یہ مان لیں کہ کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ وہ حضرت مریم سے بھی افضل ہیں، تو کہتے ہیں کہ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر حضرت مریم نبی تھیں تو کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت مریم کی نبوت کو مان لیا جائے تو بھی یہ افضل ہیں، کیونکہ یہ بضعۃ الرسول ہیں، تو بھی یہ بضعۃ الرسول ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں اگر یہ سوال کیا جائے کہ سب سے افضل کون ہے، تو کہتے ہیں وہ سب سے افضل حضرت فاطمہ، پھر حضرت خدیجہ، اور پھر نام لیتے ہیں خاتون کا جو باغیہ تھیں، ناصبہ تھیں، جنہوں نے عالم اسلام میں پہلی جنگ کی بنیاد رکھی، 36,000 کے قریب لوگ مروا دیے، ایسی ماں کہ جس نے 36,000 بیٹے مروا دیے، کہ تاریخ میں کوئی ایسی ماں نہیں ملے گی۔ تو خیر وہ اپنے حساب سے کہیں تو فٹ کرنا ہے، ان کا نام لاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں سوال کرتے ہیں کیا وہ حضرت فاطمہ سے افضل ہیں؟ کہتے ہیں بالکل افضل ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر اور بیٹیاں ہوں تو کہہ لیں وہ بھی افضل ہوں گی۔ حضرت فاطمہ سب سے افضل ہیں کیونکہ دلیل ہے، اگر اور بیٹیاں بھی مان لی جائیں تو یہاں سے پتا چلا کہ وہ خود جناب سیدہ کو افضل مانتے ہیں، اور بیٹیوں کی نسبت اگر مان لیا جائے، اور بیٹیوں کو بھی افضل مانتے ہیں کس سے؟ ان باغیہ خاتون سے، کہ جنہوں نے بغاوت کی خلیفۃ المسلمین کے خلاف۔ اب یہ اور بات ہے کہ خلیفہ کو نہ مانے کافر ہے، لیکن خلیفہ کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ اس سے راضی ہے۔ نہ ماننے والا کافر ہے، قتل کا ارادہ کرنے والا اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے والا جو ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ تو یہاں پہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت کا کیا ہوگا۔ تو یہاں سے ان کے قول سے نتیجہ نکلا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مقام اتنا بلند ہے کہ حضرت مریم اگر نبی بھی ہوتی تو ان سے افضل ہے۔ بس یہ کہنا کہ نبی سے کوئی افضل کسی کو مانے تو وہ اسلام سے خارج ہے، تو پہلے شیخ آلوسی کو نکالنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔